اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ انسان دنیا میں بہت پائے جاتے ہیں، اللہ خالق خیر بھی ہے، خالق شر بھی ہے، سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس کا کرم خاص ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ مدعی اسلام بھی دنیا میں بہت پائے جاتے ہیں، لیکن اس کا کرم خاص ہے کہ ہم اور آپ الحمدللہ سنی مسلمان ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ سنی مسلمان ہیں۔ اب سنیت کے نام پر بھی بہت لوگ پائے جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، فتاوی رضویہ دکھاتے ہیں، اور ہمارے علاوہ کوئی سنی نہیں ہے یہ بھی بتاتے ہیں، اور دیگر سنیوں کو معاذ اللہ ناصبی بتاتے ہیں۔ سنیوں کو ناصبی کہنا یہ رافضیوں کا شعار ہے، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ ڈھٹائی پہ ڈھٹائی، ڈھٹائی پہ ڈھٹائی کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ایسے فتنے کے دور میں ہم اور آپ اعلیٰ حضرت کی غلامی کا قلادہ گردن میں ڈال کر اعلانیہ طور پر ہم لوگ سنی بریلوی مسلمان ہیں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہم سب کا ایمان رسول اللہ پر ہے، ہماری مذہبی کتاب کا نام قرآن ہے، ہمارے مقدس مذہب کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے، بیٹھیے آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیے، ہمیں لگا کہ گفتگو اور بڑھا دینی چاہیے تو بڑھا دوں گا، ہم کو کچھ ڈھونڈنا ڈھانا بجے وجے نہ بتائیے ہم کو، ہم پڑھے لکھے مولانا۔ امام صاحب سے کہیں گے قل اللہ پڑھ دو نہ پڑھا جائے کہ نہیں کہہ سکتے ہو، تب وہ امام نہیں رہے گا، غلام رہے گا۔ امام ہے، اس کی مرضی، سورہ رحمان پڑھے چاہے سورہ لقمان پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے یا سورہ ناس پڑھے، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ تو گھنٹہ منٹ ہم کو نہ بتائیے، 40 سال سے تقریر کر رہا ہوں، ایسی جگہ گیا نہ میں ان کی سمجھوں نہ میری سمجھا، لیکن جب بولنے لگا تو لگے کہ یہ لکھنؤ ٹیکسالی فصیح و بلیغ زبان بھی سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ ایک جگہ گیا تو قبرستان میں حضرت محرم کے نام پر بھنڈارا، وہ ڈیگ پہ ڈیگ، وہ کولینار شریف کے آگے۔ جب مجھ کو لے کر گئے تو کہ دیکھا سامنے قبر ہے، میں نے کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ جلسہ گاہ میں لے چلو، کہا اسی اندر تو ہے، اور قبروں پر سب کھچڑا کا ڈیگ، محرم کا زمانہ۔ میں نے کہا یہ سب پہلے ہٹاؤ تب میں تقریر کروں گا۔ یہ سنی مسلمان کی قبر ہے، قبروں پر نہ چل سکتے ہو، نہ راستہ بنا سکتے ہو، اور نہ ہی اس کی بے ادبی کر سکتے ہو، اور تم آگ جلا کر اس پر ڈیگ چڑھتے، اور برسوں سے ہو رہا تھا، فوراً ہٹوایا۔ میں نے کہا کھچڑا کھچڑی بعد میں، مومن کی عزت و حرمت پہلے۔ مرے ہوئے مومن کی قبر کی عزت کا یہ حال ہے تو سچے ایمان و عقیدہ کے ساتھ جو مومن ہوگا تو اس کے جسم کا حال کیا ہوگا؟ اور جس کی محبت
متوجہ ہو جائیے، جس کی محبت سے مومن مومن ہوا، جس کی محبت سے مومن مومن ہوا، تو جب اس مومن کے عزت و احترام کا یہ حال ہے تو جو جانے ایمان ہے اس کی عظمت کا حال کیا؟ اصلاح کے نام پر لوگ، اصلاح معاشرہ کے نام پر سمجھتے ہیں آؤ گھل 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 وہ اپنے اماں چھوڑے رہو، دوسرے اماں کی فکر کرو۔ 35 کلومیٹر کی دوری پر وہ مولوی رہتا ہے جو گل 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 ہوتا ہے، اس کی ماں دیہات میں تڑپتی ہے، اور 35 کلومیٹر کی دوری پر شہر میں بیوی کے ساتھ رہتا ہے، ماں کو ٹھنڈی میں سہارا دینے والا نہیں، اور دنیا کے ماں کے لیے مرتا ہے۔ یہ اماں، یہ دادا، یہ دادی، اور یہ مزیلہ، یہ چنی، یہی تقریریں۔ آج 7-8 سال سے حالات بگڑ گئے، ورنہ ہمارے جلسوں میں جو خطیب آتا کہیں نہ کہیں سے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی بات کرتا تھا، لیکن آج کبھی کبھی پورا پورا جلسہ ہو جاتا ہے اور ایمان و عقیدے کی کوئی بات نہیں۔ اللہ سلامت رکھے ان حضرات کو کہ آج بھی اس ماحول میں کچھ ہیں ایسے لوگ کہ ان کا نظریہ یہ نہیں کہو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، ہمارا نظریہ یہ ہے کہو ادھر کی شریعت ہو جدھر کی، یہ کہا جائے۔ ذہن کو حاضر کرو، اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا۔ ہر نبی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک معجزہ لے کر آئے، ہر نبی معجزہ لے کر آئے، مگر صبح دوشنبہ کو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ملک عرب شریف میں شہر مکہ المکرمہ میں عین کعبہ شریف کے سامنے مولد النبی شریف کے اندر صبح صادق کے سہانے موقع پر میرے حضور کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب کعبہ کی کمائی کھانے والا چشم پوشی کرے گا، کھائے گا کمائی کعبہ کی، لیکن کعبہ کی نہیں مانے گا، کعبہ کی نہیں مانے گا۔ ادھر حضور پیدا ہوتے ہیں، ادھر کعبہ جھک جاتا ہے، ادھر کعبہ جھک جاتا ہے۔ کعبہ نے جھک کر دنیا کو دلالت حال سے بتا دیا کہ پوری دنیا کے لیے کعبہ میں ہوں، مگر کعبے کا کعبہ مدینے والا ہے، کعبے کا کعبہ مدینے والا ہے۔ آقائے دو جہاں تشریف لاتے ہیں تو میرے نبی معجزہ لے کر نہیں بلکہ معجزہ بن کر آتے ہیں۔ ہر نبی معجزہ لے کر آئے، مگر ہم سب کے نبی معجزہ بن کر آئے۔ نبی کا منہ سر معجزہ ہے، نبی کی پیشانی معجزہ ہے، نبی کی بینی شریف معجزہ ہے، نبی کے رخسار پاک معجزہ ہے، نبی کا لحیہ شریف معجزہ ہے، نبی کے گوشے مبارک معجزہ ہے، نبی کے دندانے مبارک معجزہ ہے، نبی کے لبہائے ناز معجزہ ہے، نبی کی زبان فیض ترجمان معجزہ ہے، نبی کا صدر اطہر معجزہ ہے، نبی کے مقدس بازو معجزہ ہے، نبی کے ابطین شریفین معجزہ ہے، نبی کے ساقین کریمین معجزہ ہے، نبی کے فخذین کریمین معجزہ ہے، نبی کے ایڑیے اطہر معجزہ ہے، نبی کا طلوع ناز معجزہ ہے، نبی کا ناخون کرم معجزہ ہے، میرے نبی کی انگلیاں معجزہ ہے، نبی کی انگلیوں کی گھائیاں معجزہ ہے۔ آقائے دو
جہاں کی ہتھیلی معجزہ ہے، سرکار کی مہر نبوت معجزہ ہے، آقا کے بازو معجزہ ہے، حضور کا ایک ایک انگ معجزہ ہے، نبی کی صورت معجزہ ہے، نبی کی سیرت معجزہ ہے، نبی کی مکی زندگی معجزہ ہے، نبی کی مدنی زندگی معجزہ ہے، نبی کا علم معجزہ ہے، نبی کا حلم معجزہ ہے، نبی کا تقوی معجزہ ہے، نبی کا تقدس معجزہ ہے، نبی کا تقرب معجزہ ہے، مصطفیٰ کا علم غیب بذات خود ایک معجزہ ہے، نبی کا پورا وجود معجزہ ہے، نبی آئیں تو معجزہ ہے اور نبی جائیں تو معجزہ۔ نبی آئیں تو معجزہ اور نبی جائیں تو معجزہ، اور میرے آقا کے نہ آنے کا جواب ہے نہ جانے کا جواب ہے، آئیں تو شان یہ ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مصبو ہیں بلبلیں پڑتی ہے کلمہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور ایک شعر سنو، اب متشابہات التنزیل کو سامنے رکھو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سات، کاف ہا یا عین سات ہے ان کا چہرہ نور کا، کاف ہا یا عین سات ہے ان کا چہرہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آئیں اس کا بھی جواب نہیں، اور میرے نبی جائیں تو اس کا بھی جواب نہیں، جائیں تو شان یہ ہے قرب دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، نبی انگلی گھما دیں تو معجزہ، نبی انگلی اٹھا دیں تو معجزہ، آقا اگر اشارہ کریں تو معجزہ، چاند دو ٹکڑے ہو تو معجزہ، سورج پچھم سے نکلے تو معجزہ، پیڑ جڑوں سے اکھڑ کر بارگاہ میں حاضر ہو تو معجزہ، شیر بکری اکٹھا ہو جائیں تو معجزہ، اونٹ اونٹنی شکایت لائے تو معجزہ، پرندے کرم کے لیے بھیک مانگے تو معجزہ۔ حضرات توجہ کرنا، آقا اگر لرزتے پہاڑ پہ قدم رکھیں تو معجزہ، نبی دشت و جبل سے گزرے اور کنکر درود پڑھیں تو معجزہ، پتھر اگر درود پڑھیں تو معجزہ، آقائے دو جہاں غار ثور میں رہیں تو معجزہ، غار حرا میں رہیں تو معجزہ، جبل ثور پہ رہیں تو معجزہ، آقا مینا عرفات میں رہیں تو معجزہ، جبل رحمت پہ جلوہ گر ہوں تو معجزہ، آقائے دو جہاں کو اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا، ہر نبی کو معجزہ دے کر بھیجا، اور نبی کو میرے معجزہ بنا کر بھیجا، یہ بنا کر بھیجا اور بن کر آئے لے کر آئے، یا بنا کر بھیجا دے کر بھیجا، دونوں کا فرق یہ ہے، ایک جملے میں سن لو، ہر نبی ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی، ایسا مستند و معتمد کتابوں کو ملے گا، ہر نبی اللہ کے صفت کا مظہر ہے۔ رات کے اس حصے میں بھی ایک ایک جملے کو یہ لوگ قبول کر رہے ہیں، دھکا دے کر قبول بھی نہیں کروانا پڑ رہا۔ ہر نبی اللہ کے صفت کا مظہر ہے، اور ہم سب کے نبی اللہ کی ذات کے مظہر ہیں، تو جو اللہ کی صفت کا مظہر ہے وہ معجزہ لے کر آیا، اور جو ذات کا مظہر ہے وہ معجزہ بن کر۔ ایک اشارہ
یہ تمہیدی چند جملے سن لیجئے پھر سمجھیے. ہر ولی کرامت لے کر آیا. اور آج کل ولایت کا معیار الگ بنا لیا. کھجڑی پیٹو ولی، ڈگڈگی بجاؤ ولی، کالا کاندی کرو ولی، چھلا منری پہنو ولی، کھڑاؤں پہنو ولی، کچیلا پہنو ولی، کڑا پہنو ولی، اور اگر کہیں ننگے رہو تو اور بڑکا ولی. عجب عجب ماحول ہے. میں اسے بھنگراجی کی بات نہیں کرتا، میں ان چلم چکڑ والوں کی بات نہیں کرتا تو جو ڈی جے اور گانے کے سامنے ناچنے کو رقص کر کے اور وجد و مستی کا نام دے کر کے وجد کو بدنام کرتا ہے. میں تو اس ولی کی بات کرتا ہوں جس ولی کا نام خواجہ غریب نواز ہے. میں اس ولی کی بات کرتا ہوں جس کا نام سالار مسعود غازی ہے. میں اس ولی کی بات کرتا ہوں جو تارک السلطنت سیدنا مختوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. میں اس ولی کی بات کر رہا ہوں جو شرف الدین یحییٰ منیری ہے. میں اس ولی کی بات کر رہا ہوں جو سیدنا علاء الحق پنڈوی ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. اور ہمارا ہندوستان وہ ایسا عظیم ملک ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اگر دیکھتے چلے جاؤ گے تو ان ولیوں کی تجلی نظر آئے گی. اگر نظر اٹھا کر کے دیکھو گے تو فاشا فضل اللہ کالپوی کی فضیلت کے جلوے آپ کو کالپی میں نظر آئیں گے. آگے بڑھو گے تو سیدنا دعوت الصغریٰ بلگرامی کے دعوت و ارشاد کی تجلی بلگرام میں نظر آئے گی. اور آگے بڑھو گے تو سیدنا میر عبدالواحد بلگرامی کے تصوف کے جلوے آپ کو بلگرام کی سرزمین پہ نظر آئیں گے. میں جس ولی کی بات کر رہا ہوں وہ صاحب البرکات ہیں اور آپ کو یہ مارارا میں برکتیں نظر آئیں گی. ابو الحسین احمد نوری آل رسول احمد نوری. میں فرضی عاشقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عاشق رسول امام احمد رضا کی بات کر رہا ہوں. حجت الاسلام مفتی اعظم اور تاج شریعت کی بات کر رہا ہوں. جہاں حضور اعلیٰ حضرت کے بارگاہ کرم سے خوشہ چینی جب کر لیا ہے تو ولایت کا منصب بھی مل گیا ہے اور سنیت کے حفاظت کا درجہ بھی مل گیا ہے. اگر نظر اٹھا کر دیکھو تو ایک طرف صدر شریعت کی فقاہت ہے تو دوسری طرف شیر بیش اہل سنت کا فن مناظرہ ہے. اور ایک طرف نظر اٹھا کر دیکھو تو حضور حافظ ملت کی علمی جلالت ہے اور دوسری طرف نظر اٹھا کر دیکھو تو مبلغ اسلام کی رشد و ہدایت. میں کسی چلم چکڑ والے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہر ولی کرامت لے کر آئے. زور سے بولیے. مگر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی سراپا کرامت بن کر آئے. سراپا کرامت بن کر آئے. اس لیے ذہن کو حاضر کریں ہر ولی میرے نبی کے صفت کا مظہر ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم یہ میرے نبی کے ذات کے مظہر ہیں. تو جو صفت کا مظہر ہے وہ کرامت لے کر آیا اور جو ذات کا مظہر ہے وہ سراپا کرامت بن کر آیا. تو حضور کے معجزات بے شمار. مگر سوال یہ ہے مفتی صاحب قبلہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ چاند کو دو ٹکڑے کرنا، سورج کو پلٹانا، پیڑ کو بلانا، شیر بکری کو اکٹھا کر دینا، ہرن کو دوبارہ بلا لینا. یقیناً ہر معجزہ عظیم
اس کی عظمت سے انکار نہیں، مگر میرے حضور کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ تو جب آپ معجزات کے لسٹ کو سامنے رکھو گے تو میرے حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے جو مخلوق نہیں ہے، اور قرآن جب اللہ کا کلام ہے تو کلام اللہ کی صفت ہے۔ چاند مخلوق، سورج مخلوق، پہاڑ مخلوق، پیڑ مخلوق، شیر بکری مخلوق، احد پہاڑ مخلوق، جبل ثور، اور کلام الہی غیر مخلوق۔ کلام الہی، ابھی علماء جھوم رہے ہیں تو تم وجد و مستی میں آ جاؤ، ہے کوئی خاص بات، ہے کوئی خاص بات؟ کلام الہی غیر مخلوق اور وہی ہے قرآن۔ تو میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن۔ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ ارے زور سے بولیے، وہی قرآن ہے کہ حفظ کر لیا حافظ قرآن ہوا تو برکت والا، اسی کو سمجھ لیا عالم دین ہوا تو عزت والا، اور اسی کی گہرائی میں پہنچ کر مفتی شرع مبین ہوا تو عظمت والا، اسی کو بولنے کے لیے بیٹھا تو عزت والا، پورے احترام کے ساتھ مائک دیا گیا۔ حضرات قرآن پڑھو تو ثواب ہے، قرآن دیکھو تو ثواب ہے، زیارت کرو تو ثواب ہے، قرآن چوم لو تو ثواب ہے، سینے سے لگا لو تو ثواب ہے، گلے سے لگا لو تو ثواب ہے، سر پہ اٹھا لو تو ثواب ہے۔ ذہن کو حاضر کرنا، قرآن کی تلاوت جہاں ہو رحمتوں کا دروازہ کھل جائے، برکتوں کا دروازہ کھل جائے۔ تو میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور قرآن ایسی ہی معجزہ نہیں ہے کہ ایک جملے میں کہہ دیا جائے۔ اہل علم کے ذہن کے کسی گوشے میں اگر یہ جملے رکھنے کے قابل ہوں تو تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ قرآن من کل الوجوہ معجزہ ہے، من جمیع الوجوہ معجزہ ہے۔ قرآن کو دیکھو تو فصاحت کے اعتبار سے معجزہ ہے، قرآن بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے، قرآن ایجاز کے اعتبار سے معجزہ ہے، قرآن اختصار کے نظریے سے دیکھو تو معجزہ ہے، قرآن کو اگر حسن ترتیب کے اعتبار سے دیکھو تو معجزہ ہے، حسن نظم کے اعتبار سے دیکھو تو معجزہ ہے، قرآن اپنے معنی کے اعتبار سے معجزہ ہے، اپنے الفاظ کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ یہی تک بات نہیں بلکہ قرآن اپنے قرأت کے اعتبار سے معجزہ ہے، تجوید کے اعتبار سے معجزہ ہے، ترتیل کے اعتبار سے معجزہ ہے، قرآن اپنے پڑھے جانے کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ یعنی قرآن من جمیع الوجوہ معجزہ ہے، اور یہ معجزہ کس کا ہے؟ میرے حضور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ کلام ہے اللہ کا مگر معجزہ ہے رسول اللہ کا۔ آپ کہو گے معجزہ حضور کا کیسے؟ تو ایک اشارہ دینا چاہوں گا۔ ہاں قرآن وہی ہے کہ اگر پہاڑ پہ اتار دیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو جس قرآن کے بوجھ کو پہاڑ نہ اٹھا سکے، زمین نہ اٹھا سکے، صاحب آسمان نہ اٹھا سکے، اس قرآن کے بوجھ کو مصطفیٰ کے سینے نے اٹھا لیا ہے۔ میرے حضور پہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور نبی کے سینہ پاک کا صدقہ ہے کہ مسلمان کے گھر کے 10 سال کے بچے کا سینہ اٹھا رہا ہے اور 12 سال کے بچے کا سینہ اٹھا رہا ہے۔ اور قرآن کا ایک معجزہ اور بتا دوں، اگلی کتابیں تحریف ہو گئی، اس زاویے سے تحریف ہوئی۔ انجیل محرف، توریت محرف، زبور محرف، اور قرآن کی مخالفت پوری دنیا مل کر کر رہی ہے۔ الکفر ملت واحدہ، یہودی اپنی طرف سے، عیسائی اپنی طرف سے، دہریہ اپنی طرف سے۔ اب ملانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ قرآن میں کچھ ملا دو، کچھ ملا دو۔ رافضی تو باقاعدہ ایک فرقہ ہے
کہتے کہتے اس کی زبان گھس گئی، قرآن کم ہے، قرآن کم ہے، قرآن کم ہے، قرآن کم ہے، گھٹا دیا گیا۔ لیکن جو قرآن ہے، جو مصحف عثمانی ہے، ایک نقطہ نہ گھٹا ہے نہ بڑھا ہے۔ پوری دنیا چاہتی ہے کچھ ملا کر گڈ مڈ کر دیا جائے، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے، نہ کل تحریف ہوئی ہے، نہ آج ہو رہی ہے، اور نہ صبح قیامت تک۔ اور قرآن کو ایسے معمولی کتاب نہ سمجھو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوچا کی کتاب ہے، تعویذ گنڈا کی کتاب ہے، لیے گھومتی گھومتی گھوم رہے، تعویذ گنڈا کی کتاب ہے۔ یاد رکھو، قرآن کے نقطہ نقطہ میں شفا ہے، قرآن کے زیر و زبر میں شفا ہے، قرآن کے آیت آیت میں شفا ہے، قرآن کے سورہ سورہ میں شفا ہے، قرآن کے کلمات و مرکبات میں شفا ہے۔ قرآن پڑھو تو شفا ہے، یقیناً شفا ہے۔ لیکن یہ تعویذ گنڈے کی کتاب نہیں ہے، نظام حیات ہے، قانون زندگی ہے۔ قرآن میں ہر خوش کو تر کا بیان ہے۔ قرآن میں ہونا اور ہے اور ہمارا پانا اور ہے۔ سمندر میں اگر آپ مچھلی لینے کے لیے جاؤ، لیکن آپ کے جال میں جھنگوری میں مچھلی نہ آئے تو یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ اب سمندر و دریا میں مچھلی نہیں ہے۔ دریا میں مچھلی ہونا اور ہے اور ہمارا پانا اور ہے۔ تو قرآن میں کسی چیز کا ہونا اور ہے اور ہمارا پانا۔ قرآن کا چیلنج اب تھوڑا دیر تک بولوں گا، چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ہم نتیجہ جب تک نہیں نکال دیں گے، جب تک ہم بند نہیں کریں گے۔ ذہن کو حاضر کرو، پوری توجہ۔ کل بھی چیلنج تھا، آج بھی چیلنج ہے، اور صبح قیامت تک چیلنج۔ اور یہ ایسا چیلنج کہ اس چیلنج کو پڑھو تو ثواب ہے، اس چیلنج کو پڑھو تو ثواب ہے، اور جہاں پڑھ دو وہی برکت ہو جائے۔ اللہ فرماتا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ اگر تم قرآن کے اللہ کا کلام ہونے میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے مخصوص بندے محمد اقول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن کے سورتوں میں سے بظاہر ایک چھوٹی سی سورے کی مثال لے آؤ، اس کے مقابل میں لا کر کے پیش کر دو۔ فصحائے عرب اور بلغائے عدنان و قحطان کے مابین یہ چیلنج ہو رہا ہے، لیکن نہ کل کوئی قرآن کی مثال لا سکا، نہ آج کوئی مثال لا پا رہا ہے۔ اور یاد کر لینا، صبح قیامت تک نہیں لا پائے گا۔ یہ اعجاز نہیں تو اور کیا ہے، یہ قرآن کا موجودہ ہونا نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ چیلنج کل بھی تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گا۔ نہ ماضی میں کوئی قرآن کی مثال لا سکا، نہ آج کوئی لا پا رہا ہے، اور نہ صبح قیامت تک لا پائے گا۔ اور آج کیا لا پائیں گے؟ جن کو اپنی زبانوں پہ ناز تھا اور اپنی فصاحت و بلاغت کو دیکھتے ہوئے انا العرب وانتم العجم کا نعرہ لگاتے تھے، ہم عربی ہیں، ہم فصیح ہیں، ہم بلیغ ہیں، تم سب گونگے ہو، تم سب عجمی ہو۔ عرب کے لوگ پوری دنیا کو گونگا کہتے تھے کہ سب پوری دنیا گونگی ہے، ہم تو فصیح و بلیغ ہیں۔ لیکن جب قرآن پڑھ کر میرے حضور نے سنایا اور جب دعویٰ ہوا قرآن کا، شک ہے تو لاؤ پیش کرو، شک ہے تو لاؤ پیش کرو، تو سب کی زبانیں گونگی ہو گئی، کسی میں بولنے کی سکت نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رفیع الدرجات کنز الکرامات جبل الاستقامت غواص بحر معرفت پکار اٹھے، یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ تو سب سے بڑا معجزہ میرے حضور کا قرآن ہے۔ اگر اجازت دیجئے تو ایک ٹکڑا اور بتاؤ۔
بیدار غرض ہوئے تو 70 تو 72 مرتبہ غرض ہو تو بیدار ہو. اور پریشان نہ ہونا. ادھر دیکھو آہستہ آہستہ ہم لوگ اس وقت کے قریب ہو رہے ہیں جو وقت میرے حضور کی پیدائش کا وقت ہے. انما تتشرف الاشیاء بتشرف الزمان وتشرف النسبہ. شے کو عزت کبھی نسبت کے شرافت سے ملتی ہے, کبھی زمانے کے شرافت سے ملتی ہے. تو حضور کے پیدائش کے وقت سے ہم لوگ قریب ہو رہے ہیں, نسبت بڑھتی چلی جا رہی ہے تو عزت بھی بڑھتی چلی جائے گی. الحمدللہ. ذہن کو حاضر کرو, پوری توجہ. یہ آپ کو, ہم کو, سب کو کیسے پتا چلا کہ یہی قرآن ہے؟ جب قرآن نازل ہوا تھا تو آپ لوگ تھے؟ اتنا آہستہ بولتے ہو جیسے رہن بھلائی گیا. تھے نہیں تو کیسے پتا چلا؟ ابا تھے؟ زور سے بولو. دادا, لکڑ دادا, پکڑ دادا, چکر دادا, چھکڑ دادا تھے؟ غازی میاں مولانا لوگ بول دیں تو یہ لوگ سن لیں. نہیں تھے. غوث پاک, خواجہ صاحب, مخدوم بابا, مرارہ والے بابا, اعلیٰ حضرت مفتی اعظم, شیربیش سنت, صدر الشریعہ, حافظ ملت, خواجہ قطب, بابا فرید الدین, صابر کلیری, امام اعظم, امام شافعی, امام مسلم, امام بخاری, جن کو بخاری کا بخار آتا ہے, ان لوگوں سے پوچھو تمہارے باپ دادا تھے؟ نہیں. اور یہ ملنگ, یہ النگ, اور یہ پلنگ, قرآن جب اترا تو نہیں تھے. سن لو غور سے, آگے بڑھو, آگے بڑھو. تابعین تھے, تبع تابعین تھے. قرآن جس دور میں نازل ہوا اس زمانے میں صحابہ تھے. ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو, کون تھے؟ کون تھے؟ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر, جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر, اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. اور صحابہ میں ابو بکر صدیق, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, توجہ توجہ, مولا علی, عشرہ مبشرہ ما قبل فتح مکہ, ما بعد فتح مکہ, سب صحابہ, حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ. توجہ توجہ. لیکن صحابہ بھی نہ جان پاتے. حدیث جبریل پڑھیے, حدیث جبریل پڑھیے. آنے والا آیا, سوالات کیے, ملی سلام, ملی ایمان, ملی احسان, متصا, سوالات کیے, جانے لگے. آقا نے فرمایا صحابہ جانتے ہو کون ہے؟ نہیں, یہ تو جبریل ہے. اور جیسے پلٹے بغائے. حدیث جبریل بیان کرنا مقصود نہیں, ایک اشارہ. کیا سمجھے؟ جبریل آئیں تو کرم ہو تو نظر آئیں, اور نہیں تو نظر نہ آئیں. حضور پر قرآن کا نزول, حضور پر قرآن کا نزول, جب تک حضور نہ بتائیں تو صحابی بھی نہ جان پائے. جب تک حضور نہ بتائیں
صحابی بھی نہ جان پائے. اور جب حضور کا قرآن کا نزول ہوا تو آقا نے صحابہ سے فرمایا یہ قرآن کی آیت ہے, اللہ نے نازل فرمایا ہے, یہ قرآن ہے, اللہ نے نازل فرمایا ہے, یہ قرآن ہے, اللہ نے نازل فرمایا ہے. تو صحابہ نے حضور سے سن سن کر جانا یہ قرآن, یہ قرآن, یہ قرآن, یہ قرآن, یہ قرآن, یہ قرآن. اور خالی بیان پر موقوف نہیں ہے, کچھ خوش نصیب صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے. اسی خوش نصیب صحابی میں سے حضرت امیر معاویہ. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں معاذ اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ اگر مخلص صحابی نہ ہوتے, معاذ اللہ اگر منافق ہوتے تو ان کے کتابت قرآن اور ان کی لکھی ہوئی آیتوں پر ایمان کیسا ہے. لیکن نہ ان آیتوں کو ہم شک کے دائرے میں لا سکتے ہیں اور نہ کسی طرح سے امیر معاویہ کی صحابیت کو شک کے دائرے میں. بیٹھو, وہ تو اونٹ کے سامنے, اونٹ جب پہاڑ کے نیچے آئے گا تب پتہ چلے گا. ذہن کو حاضر کیا جائے. میں کیسے افنگے لفنگے کے چکر وکر میں نہیں پڑتا. ہم لوگوں کے کا معاملہ یہ نہیں ہے افنگے لفنگے جواب دیتے چلے, کچھ بھی نہیں کرتا. وضو معطل سمجھ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. لیکن جب محسوس کرتا ہوں کہ کہیں وضو معطل ایسے خودے نہ ہیل پاوے اور کوئی ہتھوڑی سے پکڑ کے منہ مار دے تو منہ پھوٹ نہ جائے, تو سوچتا ہوں اس کو کاٹ دیا جائے, تو سوچتا ہوں اس کو کاٹ دیا جائے. یاد رکھو صحابہ نے حضور سے سن کر محفوظ کیا. ارے زور سے بولو, یہ اسی محفوظ کی برکت ہے جو آج مفتی ہے, آج عالم ہے, آج مولانا ہے, آج حافظ قرآن ہے. محفوظ کیا. اور سب سے پہلے جمع قرآن کا جس نے اہتمام کیا وہ خلیفہ اول امیر المومنین ابو بکر صدیق کی ذات ہے, اور جس نے اہتمام کیا اپنے دور میں وہ فاروق اعظم ہے. اور مکمل طور پر جمع قرآن کا جس نے اہتمام کیا وہ جامع قرآن عثمان بن عفان. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, جو قرآن سیدنا عثمان غنی نے جمع فرمایا اس قرآن کو مولا علی شیر خدا نے مانا کہ نہیں مانا؟ زور سے بولو. اور مولا علی شیر خدا جب نماز پڑھاتے یا پڑھتے تو اسی قرآن کی آیت پڑھتے تھے کہ 10 پارہ جو غائب ہے اس سے پڑھتے تھے؟ زور سے بولو. اسی 30 سے پڑھتے تھے. لہذا یہ رافضی اور شیعہ اور نیم رافضی اور نام نہاد مولائی کے منہ پہ لگاؤ اور ان پر تالا لگاؤ اور کہہ دو اگر کوئی پارہ غائب ہوتا تو اس غائب پارے کی آیت بتاؤ کہ مولا علی نے کبھی نماز میں پڑھی ہو. پڑھا ہے تو اسی 30 پارے میں سے. بہرحال اس بحث میں اور بہت آگے نہیں بڑھنا چاہتا ہوں. وہ اتنا سمجھو کیسے ہم لوگوں نے, کیسے آگے کے لوگوں نے جانا؟ صحابہ سے. صحابہ نے امانت محفوظ رکھی. صحابہ نے بتایا تابعین کو, تابعین نے بتایا تبع تابعین کو. اب آ گیا دور, آ گیا دور ان بزرگوں کا جنہوں نے محسوس کیا اب زمانی نہیں, زبانی نہیں, اب باب باب ہو, اب فصل فصل ہو, اب مکتوب ہو. وہ دور آ گیا. تو میرے آقا کی ایک حدیث ہے, صحابہ تھے, صحابہ تھے اور اس میں حضرت سلمان فارسی بھی تھے. حضرت سلمان فارسی بھی تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فارس میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ اگر علم و ایمان, مختلف روایتیں ہیں, سریا کے پاس ہو
تو وہ وہاں سے بھی حاصل کر لے گا. اور حضرت سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اسی کے قوم سے ہوگا. فارس سے. فارس سے. علماء فرماتے ہیں اس حدیث کے مصداق سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہے. سیدنا امام اعظم نام سنے ہو؟ نام سنے ہو؟ ارے نام سنے ہو؟ کون ہے؟ امام ہیں. کس کے؟ ہم لوگ جس کی تقلید کرتے ہیں. ہم لوگ حنفی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں. ڈھونڈے بابا کا اگر مزار بن جائے تو بابا گنج میں اگربتی نہیں بچے گی. اور چرکٹیا بابا کا مزار بن جائے تو بہرائش کا لوبان نہیں بچے گا. اور جس کی تقلید کرتے ہیں افسوس ہے سر. ہدایہ و بیدایہ تک کے محدود رکھو گے. نہر و بحر ہی میں رکھو گے. دور و دورر ہی میں رکھو گے. وقایا سے آیا بنایا کفایا رعایا اور ہدایہ ہی میں رکھو گے. ضرورت ہے ضرورت ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت پر کام کیا جائے اور عوام الناس تک پہنچایا جائے. نیت یہاں باندھتے ہو کہ یہاں؟ زور سے بولو. یہاں باندھتے ہو کیوں؟ یہی تو تقلید ہے امام اعظم ابو حنیفہ. حدیث سے کھنگال کر بتا. اچھا ہم لوگ ہاتھ ایک بار اٹھاتے ہیں کہ بار بار؟ زور سے بولو. یہی تو تقلید ہے امام اعظم ابو حنیفہ. حدیثوں سے کھنگال کر بتایا ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور ایسے چکر میں مت رہنا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں مولانا تھے، امام تھے، مجتہد تھے، فقیہ تھے. ارے بہت بڑے بابا، بہت بڑے ولی تھے. سن لو بس ایک جملہ عوام تک پہنچنے کے لیے حقائق و دقائق سے ہٹتے ہوئے کچھ عوام سے لگتی ہوئی بات. خواجہ غریب نواز یہ بھی حنفی ہے. خواجہ غریب نواز بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے تھے. اور بہرائش والو خواجہ صاحب سے پہلے جو آئے سالار مسعود غازی بھی حنفی ہے. وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے تھے. اور تاریخ السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچھوی بھی حنفی. اور بر صغیر میں جس نے فقہ حنفی کی ایک بہت بڑی خدمت کی ہے وہ کوئی اور میاں مولانا نہیں ہے، وہی امام احمد رضا ہے. الحمدللہ. میں بتانا کیا چاہتا ہوں، اور غیر پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا ہے ارے گئے بیٹھے کہٹ لے حضرت کہیں بچھو کرامت تو کرامت کر. جھوٹوں سے دور رہو. 50 روپے دلالی ہو رہی ہے. میں صاف بتا رہا ہوں 50 روپے میں دلالی ہو رہی ہے جھوٹی کرامت کی. ہاں جو معتمد علماء ہیں، محتاط علماء ہیں، ان علماء کے قریب رہو جن کے قول و فعل میں تضاد، جو اسلام و سنیت کی سچی باتیں کرتے ہیں. ہر چمکنے والا سونا نہیں ہوتا ہے، ہر چمکنے والا اور ہر گورا سید بھی نہیں ہے. ہر گورا آج کل یہ بھی ہوڑ مچا ہے، تھوڑا سا چٹک مٹک ہو جائے سیال رسول سے نیچے نہیں. اور ہمارا اناؤنسر والے رسول کا یہ زہرا کا پھول کر دے. اور سب کو اولاد غوث اعظم، جتنے سید ہیں سب اولاد غوث اعظم ہی ہیں اور دوسرے نہیں ہیں. سارا نسب بند اور غوث پاک کا چالو، صرف لوٹنے کے لیے. اور اس کو پتہ بھی نہیں، پڑھتا بھی نہیں. ہاں اولاد غوث اعظم کہے بیٹھا. کس کتاب میں لکھا ہے اولاد غوث اعظم؟ کہاں لکھا؟ نام نہیں لوں گا. ایک پیر صاحب کے سوانے میں لکھا ہے کہ ہم لوگ اولاد غوث اعظم سے نہیں ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں اولاد غوث اعظم.
میں نے انہی کے ہاں انہی کے اسٹیج پر انہی کے عرس میں میں نے اس کو تقریر میں کہا، وہیں اور حضرت کے سامنے کہا، 25 سال تک بیٹھے تھے، اور میں نے اعلان کیا کہ مت کہنا آج سے ان کو اولاد غوث اعظم۔ آل رسول ہونا کیا کم ہے؟ آل علی ہونا کیا کم ہے؟ اولاد فاطمہ ہونا کیا کم ہے نا؟ شاخیں کئی ایک ہیں، شاخیں کئی ایک ہیں۔ اب وہ سلسلۃ الذہب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے جائے، سبحان اللہ، اور اگر ایسے نہیں دوسرے سائل سے مولا علی تک پہنچے تب بھی سبحان اللہ۔ مگر ہو جوڑوں کا لال نہ ہو، روپیہ ڈھینٹے کے لیے سید بنا دے بھوجن۔ ایک طرف ایک آدمی پھنس گیا، وہ ہم مولوی سمجھ لیا، شجرہ دکھایا ہم کو، آل رسول زہرا کے پھول ہو کیا کیا کو لکھ کے رائے ہوئے، نہ ابا سید نہ ابا سید، نہ ابا سید نہ ابا سید۔ تو ایک ہے آل سید، ایک ہے پالے سید، ایک ہے آل سید، ایک ہے آل سید۔ تو آل سید سبحان اللہ، اس کی جوتیاں میرے سر کا تاج، وہ گورا ہو یا کالا، وہ موٹا ہو یا پتلا، ہمیں اس سے بحث نہیں، ہم کو تو بحث نسبت رسول سے ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کی نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور ایک پالے سید کے گھرانے کوئی خدمتیں کر رہا تھا، وہی پلا والا جھوٹا اٹھا کھا کر، تو بعد میں ایک نسل کے بعد کہہ دیا ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ دیکھو جو نسبت کر رہا ہے، اگر آپ کو تحقیق نہیں ہے تو نسبت کا احترام کرو، لیکن آپ کو تحقیق ہے، معلوم ہے کہ غیر سید ہے، سید کہہ رہا ہے، تو آپ پر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی قباحت سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے۔ اب ذہن کو حاضر کیجئے، پوری توجہ چاہتا ہوں، پوری توجہ، ذہن کو حاضر کرو۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، جب سید ہی کی بات چل رہی تو سن، آپ کے بارے میں بدگمانی پھیلائی، افواہ بکے گئے، بعض لوگوں نے کہا ان کو صرف 17 حدیث یاد تھی۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، وقت بہت ہو چکا ہے، مگر ایک بات مجھے بتا دو، امام بخاری کے اساتذہ میں کون کون ہیں؟ امام بخاری کے اساتذہ میں کون کون ہیں؟ 17 ہی حدیثیں نہیں ہیں، بے شمار حدیثوں کی روایت آپ نے کی ہے، اور یہ بدگمانی پھیلاتے پھیلاتے اور یہ شکایت پہنچا دی گا اہل بیت کے امام سیدنا امام باقر تک، امام باقر تک پہنچا دیا۔ میں چاہتا ہوں کچھ ان لوگوں کو بتا دوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ شریف تشریف لے گئے رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے امام اعظم ابو حنیفہ کا تعارف کرایا، کہا یہ ابو حنیفہ ہیں، یہ ابو حنیفہ ہیں۔ تو سیدنا امام باقر نے فرمایا اچھا یہی ابو حنیفہ ہیں جو میرے جد کریم کی حدیثوں کے خلاف اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں؟ وہاں تک کے لوگوں نے پہنچا دیا۔ سیدنا امام اعظم نے عرض کیا حضور، وقت کا امام ہے، وہ امام نہیں مسجد میں جو آپ کے یہاں نماز پڑھاتے ہیں، امام الائمہ، سراج الامہ، کشف الغمہ، امام المجتہدین، سبحان اللہ۔ امام آدم عرض کرتے حضور اجازت ہو تو کچھ عرض کرو۔ آج سانس لینا دو بھر، کتنی بڑی شخصیت، اور امام اعظم عرض کرے حضور اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ کریم نے کرم کیا، امام باقر فرماتے کہو کہو۔ میں چاہتا ہوں دو چند باتیں اس حوالے سے سنو جب بات آ ہی گئی ہے۔ یہ پڑھنے پڑھانے کی برکت کیا ہے، پڑھنے پڑھانے کی برکت کیا ہے۔ سیدنا امام آدم نے عرض کیا حضور مرد ضعیف ہے کہ عورت؟ ضعیف بمعنی کمزور۔
ظاہر سی بات ہے عورتوں کو صنف نازک کہا جاتا ہے. عورتیں کمزور ہوتی ہے مرد کے مقابل میں. امام اعظم نے عرض کیا حضور، اور کس سے؟ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ روایت کے چشم شراف ہے. حضور مرد ضعیف ہے کہ عورت؟ سیدنا امام باقر فرماتے ہیں عورت ضعیف ہے، کمزور ہے. پھر عرض کیا حضور وراثت میں حصہ کس کا زیادہ، مرد کا کی عورت؟ مرد کا کی عورت کا؟ تو سیدنا امام باقر نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا. مرد کا حصہ زیادہ ہے، عورت کا حصہ کم. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ عرض کرتے حضور حصہ زیادہ تو اس کا ہو جو کمزور ہو، اس کو زیادہ دیا جائے. تو جب عورت کمزور ہے تو اگر ابو حنیفہ اپنے عقل سے فیصلہ کرتا تو یہ فیصلہ کرتا کہ مرد کو ایک حصہ دو، اور چونکہ عورت کمزور ہے اس کو دو حصہ دیا جائے. لیکن ابو حنیفہ ایسا فیصلہ نہیں کرتا ہے. ابو حنیفہ تو وہی فیصلہ کرتا ہے جو رسول اللہ نے کیا ہے، جو قرآن میں ہے اور حدیث. امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کیا حضور اگر اجازت ہو تو ایک بات اور عرض کرو. سیدنا امام باقر فرماتے ہیں کہو. عرض کیا حضور، توجہ توجہ، روزہ افضل ہے کہ نماز؟ روزہ بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، حج زکات سب عبادت ہے. درجہ الگ الگ ہے. درجہ، ارے زور سے بولو. سیدنا ابو بکر صدیق صحابی، سیدنا فاروق اعظم صحابی، سیدنا عثمان غنی، زور سے بولو، اور مولا علی شیر خدا، سب صحابی. درجہ الگ الگ، درجہ الگ الگ، مرتبہ الگ الگ. اور یہ کسی مولوی نے مرتبہ کی حد بندی نہیں کیا ہے، بلکہ حضور کے حدیثوں سے یہ ثابت ہوا ہے اور حضور کی سنتوں سے ثابت ہوا ہے. جو صحابہ میں، اور صحابہ ہی نہیں بلکہ نبی رسول کے بعد پوری دنیا میں جس کا سب سے بڑا درجہ ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور جو اس کے بعد جس کا بڑا درجہ وہ فاروق اعظم ہیں، اس کے بعد جس کا بڑا درجہ وہ سیدنا عثمان غنی ہیں، اور ان تینوں کے بعد پورے جہان میں سب سے بڑا درجہ مولا علی شیر خدا. یہ عقیدہ محفوظ رکھنا. آج کل اس زاویے سے لوگ گمراہ کر رہے ہیں، اس لیے میں بار بار بول رہا ہوں. عرس رضوی کے موقع پر بھی میں نے کھل کر کے یہ بات کہی تھی. حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان کے روحانی یادگار جامعۃ الرضا کے ممبر شریف سے الحمدللہ، اور وہاں وہی کہا جاتا ہے جو حق ہوتا ہے. الحمدللہ. اب ذہن کو حاضر کر کے میری بات کو بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. ہم کو تھوڑا سا کچھ اب جب یہ سمجھا لوں گا تبھی بند کروں گا، اس سے پہلے نہیں بند کروں گا. امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کیا حضور روزہ افضل ہے کہ نماز؟ سیدنا امام باقر نے فرمایا نماز افضل ہے، نماز افضل ہے. اور نماز قطعی الثبوت بھی ہے، قطعی الدلالہ بھی ہے. اس کے فرضیت کا منکر کافر ہے. اور مقام انکار کیا ہے، مقام اقرار کیا ہے، علماء پر مخفی نہیں. یہ کہنا کیا نماز کرتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مقام مدح میں کہہ رہے ہو کہ مقام ذم میں کہہ رہے ہو؟ مقام مدح کا یہ تیور ہے، مقام مدح کا یہ تیور، تو مقام ذم میں، مقام تخفیف میں، اور نماز کی تخفیف جہاں سے ہو جیسے ہو حکم علماء پر مخفی نہیں. ذہن کو حاضر کیجئے. ایسے لوگوں کو پہچانو، ایسے لوگوں کو پہچانو
جو بے علمی کی بات کرتے ہو، جو یتیم العقلی یتیم العلمی کی بات کرتے ہو، میں بتانا یہ چاہتا ہوں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سیدنا امام باقر سے عرض کرتے حضور نماز افضل کی روزہ؟ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نماز افضل، نماز افضل. توجہ توجہ. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ عرض کرتے حضور جب نماز افضل ہے تو عورت جو مہینے میں مخصوص دن میں ہوتی ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی، جو پیریڈ ہوتا ہے ان دنوں میں نماز نہیں پڑھتی اور روزہ نہیں رکھتی. رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتی، نماز نہیں پڑھتی. بعد میں وہ پیریڈ ختم ہو جانے کے بعد نہا لے، پاک ہو جائے تو روزے کی قضا ہے اور نماز کی قضا نہیں ہے. تو حضور جب روزہ نماز افضل ہے تو اگر ابو حنیفہ عقل سے فیصلہ کرتا تو یہ فیصلہ کرتا کہ نماز کی قضا ہو اس لیے کہ افضل ہے اور روزہ کی قضا نہ ہو. لیکن ابو حنیفہ اپنے عقل سے فیصلہ نہیں کرتا بلکہ مصطفیٰ کی حدیث. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ایک ٹکڑا بتاؤں گی نہ بتاؤں؟ آم کے آم گٹھلیوں کے دام. معاملہ بھی سمجھ جاؤ، امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات بھی سمجھ جاؤ، سیدنا امام باقر کا لطف و کرم بھی سمجھ جاؤ، اور ساتھوں ساتھ دین کا مسئلہ بھی سمجھ جاؤ. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کیا حضور آج کل بھوڑیا پیر صاحب سے کہہ دیو لاٹھی لے کے نہ بھگاوے تو ہم نہ اپاڑ ہے نا. لیکن وہ کوئی عام نہیں ہے. سیدنا امام باقر سے عرض کرتے ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ حضور پیشاب نجس ہے اور منی بھی نجس ہے، جیسے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن نجاست زیادہ کس میں ہے؟ منی میں نجاست زیادہ ہے یا پیشاب میں؟ ایک بات سن لو، پیشاب خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے اور منی خارج ہونے سے غسل ٹوٹتا ہے. منی نکلے تو غسل کرنا ضروری اور پیشاب نکلے تو وضو کرنا ضروری. آپ نے عرض کیا حضور پیشاب و منی میں نجاست زیادہ کس میں ہے؟ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پیشاب میں نجاست زیادہ ہے. اب وجہ زیادتی کیا ہے یہ بحث ابھی نہیں کروں. پیشاب میں نجاست زیادہ ہے منی کے مقابل میں. تو عرض کیا حضور اگر ابو حنیفہ اپنی عقل و اپنے قیاس سے فیصلہ کرتا تو جس میں نجاست زیادہ ہے وہ پیشاب ہے، تو میں یہ فیصلہ کرتا کہ پیشاب کے نکلنے سے غسل واجب ہو اور منی کے نکلنے سے وضو واجب ہو. لیکن ابو حنیفہ یہ فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ وہی کرتا ہے جو مصطفیٰ کی حدیث. سبحان اللہ. اپنے امام سے کبھی بدگمان مت ہونا. غیر مقلدین بارڈر اس پار اس پار چونچ مارے ہیں، موقع چلے تو ہسلو اور نہیں تو جس گلی میں ہے ادھر سے گزر بھی نہ کرو. سمجھ پائے گی نہیں؟ صحبت صالح تورا صالح کنات اور صحبت طالح تورا طالح کنات. اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. بد مذہب و بے دینوں کی صحبت میں ہرگز مت بیٹھو، یارانہ دوستانہ مت کرو، ورنہ خالی یہ نعرہ لگانے سے کام نہ چلے گا. اعلیٰ حضرت کے دامن کرم کو مضبوطی سے تھامے رہو اور ہر موقع پر اپنے بھائی بند پٹیدار رشتہ دار کو بتاتے رہو دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. میں
آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں، اسلام و سنیت پہ قائم رہو، اسلام و سنیت پہ قائم رہو. اور ذرا سا بھی کوئی شبہ پیدا کرنے والا شبہ پیدا کرے، آپ کا کام اس کو جواب دینا نہیں ہے. آپ سنیت پہ قائم رہو، اگر اس کو جواب چاہیے تو اس کے لیے ہمارے علماء کافی. ہمارے علماء بس بزرگوں کے نقش قدم پہ قائم رہو. اعلیٰ حضرت فرماتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. لیکن آج کیسے کیسے فتنے، صحابہ کی عظمت سے کھیل کر کے، اور اہل بیت کی فرضی محبت کا مظاہرہ کرنے والا رافضی، اور اہل بیت کے عظمتوں سے کھیلنے والا، اور صحابہ کے فرضی محبت کا دعویٰ کرنے والا خارجی. ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں، الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں دامان صحابہ بھی ہے، اور ہمارے ہاتھ میں دامان اہل بیت بھی ہے، اور ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اور صحابہ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. نہ صحابہ کی توہین نہ اہل بیت کی توہین، دونوں سے محبت. ہمارے پاس یہ دو آنکھیں ہیں، دونوں میں نور ہے، دونوں میں روشنی ہے. اس میں کوئی سوئی ڈالے تو تکلیف، اس میں کوئی سوئی ڈالے تو تکلیف. میں جملہ بولا کرتا ہوں، صحابہ کا درجہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. صحابی رسول کے تلوے سے جو جوتی لگی ہے، اور اس جوتی سے جو ذرہ جھڑ جائے، اور اس ذرے کے گردن کے اوپر سے کوئی ہوا گزر جائے، تو اس ہوا کا بھی ہم ادب کرتے ہیں. یہی حال ہے اہل بیت کے تلوے سے جوتی لگی ہو، اس جوتی کے تلوے سے جو ذرہ جھڑے، اس ذرے سے ہو کر جو ہوا گزرے، اس ہوا کا ہم ادب کرتے ہیں، ان ہواؤں کا ہم احترام کرتے ہیں. ہم اس کی بھی بے ادبی کوئی کرے تو ہرگز اس کو برداشت نہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اہل بیت کو جو عزت ملی ہے اور صحابہ کو جو عزت ملی ہے، دونوں نسبت رسول سے ملی، دونوں نسبت رسول سے ملی ہے. اللہ تبارک تعالی ہم کو آپ کو اسلام و سنیت پہ قائم رکھے. لیکن یہ فتنوں سے بچو گے کیسے؟ قول اللہ کھیل کے، گلی ڈنڈا کھیل کے، نوا چٹکنی کھیل کے، سر کھیل کا، کیسے بچو گے اس سے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ یہاں ادھر دیکھو، چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، جل جاتا ہے، علاج کرتے ہیں. کیوں آگ میں ڈالا ہاتھ؟ اس لیے کہ اس کو علم نہیں، جانکاری نہیں ہے یہ آگ جلا دے گی. آپ کو جانکاری ہے، آپ ہاتھ نہیں ڈالتے. اگر جلنے سے بچنا ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ آگ ہے جلانے والی چیز، یہ فتنے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے شریعت کا علم، فقہ کا علم، عقائد کا علم، اسلام کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم. بڑے بچوں کو حاصل کراؤ، انہیں پڑھاؤ. جب یہ پڑھے رہیں گے، اسلام کو سیکھے رہیں گے، تو الحمدللہ اسلام کے خلاف جب کوئی آواز اٹھے گی تو کوئی بولے نہ بولے، مگر مصطفیٰ کا غلام بولے گا، مصطفیٰ کا غلام بولے گا. اور یہ ایسے ایسے بولے گا کہ لوگ خود بھی بچے گا اور پورے علاقے والوں کو بچا لے. اللہ تبارک تعالیٰ جل مجدہ الکریم، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہم کو، آپ کو، سب کو اسلام و سنیت دوام و ثبات عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے. حضرات گرامی، وقت بہت ہو چکا ہے، یہ چند جملے میں نے عرض کیے ہیں. انشاءاللہ پھر آنا ہوگا، پھر ملاقات ہوگی، آئندہ بات ہوگی. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی دوران تعلیم ہے، ان کی دستار بندی ہو گئی ہے، لیکن تعلیم بندی نہیں ہوئی ہے. ان کے تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اساتذہ کی سرپرستی میں انہیں عروج و ارتقاء عطا فرمائے اور مولا کریم انہیں عالم بعمل بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.